بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک 12 ربیع الاول پیر کا دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یوں تو ایک مسلمان پورے سال کے کسی بھی حصے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کے ذکر خیر سے غافل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات حسرت آیات کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اس مہینے کے آتے ہی پورے عالم اسلام میں سیرت طیبہ کے حوالے سے جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے مختلف گوشوں پر مضامین لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور آپ کا ذکر کرنا خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں بطور خاص ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں اور آپ کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے رخصت ہوتے ہی ہم لوگ بھی سیرت طیبہ سے غافل ہو جائیں، بلکہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے دن ہمارے شہر بھر کی 50 سے زائد مساجد میں اور بیرون شہر کی بھی درجنوں مساجد میں ہمارے علماء کرام نے ماہ ربیع الاول اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر خطاب فرمایا تھا۔ اس موقع پر ہمارے علماء کرام نے کچھ اہم باتیں بیان فرمائی تھی، جنہیں میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس پیغام کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی جد و جہد بھی کریں گے۔ ربیع الاول کے سلسلے میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ اللہ نے بغیر کسی مطالبے کے ہمیں امت محمدیہ کا فرد ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز، سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا، لیکن قیامت کے دن یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور ہمیں اللہ نے اس نبی کی امت کا حصہ بنایا ہے جسے سید الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کے ملنے پر ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر اس طرح ادا کریں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھیں۔ یوں بھی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اپنی آل و اولاد، اپنے ماں باپ
اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی آل و اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے، ورنہ اس میں کمی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ زندگی میں جب کسی کام کو انجام دینا ہو، پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح انجام دیا اور آپ نے اس کام کے سلسلے میں کیا ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی بھی کام کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، زندگی کے تمام شعبوں میں سنتوں کی رعایت کریں، بدعات اور خرافات سے اور غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہماری تیسری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یاد رکھیں، آج دنیا کی دیگر قومیں اور دنیا کے بہت سارے وہ افراد جو ایمان سے محروم ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے حالات زندگی معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کبھی قرآن کریم یا احادیث طیبہ یا پھر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی دیکھ کر آپ کی زندگی کا اندازہ لگائیں گے۔ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں ہمیں دیکھ کر ہمارے پیغمبر کی زندگی کا اندازہ لگاتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کرنا یا بالفاظ دیگر آپ کی نیک نامی یا بدنامی کا ذریعہ ہماری اپنی زندگی اور ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اندازہ لگا سکیں۔ یوں بھی سچی محبت وہی ہے جو انسان کو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے پر آمادہ اور مجبور کر دے۔ آج ہم لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ اگر واقعی ہمیں نبی سے سچی محبت اور عشق ہے تو کیا ہم نبی کی طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، اور آپ کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ آخری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے واقفیت حاصل نہ کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سنتوں پر مشتمل کتاب حاصل کر کے ایک ایک سنت معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ سیرت کے عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض کتابیں بڑی ضخیم ہیں اور بعض مختصر بھی ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمت عالم، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک نظر میں انتہائی مختصر کتابیں ہیں، بلکہ کتابچے ہیں۔ ہم ان کتابوں کو حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔
اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہما کی جو کتاب ہے سیرت النبی، یہ بھی بڑی ضخیم، مفصل اور بڑی اہم کتاب ہے۔ حضرت مولانا ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کی اہم کتابیں حاصل کر کے اپنے گھروں میں رکھیں اور اپنے گھر کے سارے افراد کو بیٹھا کر سیرت کی کتاب کی خواندگی کریں، اس کی تعلیم کریں، تاکہ گھر کے تمام افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے واقف ہو کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ چند اہم باتیں ربیع الاول کی مناسبت سے اور سیرت طیبہ کے سلسلے میں ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی، جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں سن کر آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا کر اجر و ثواب بھی حاصل کریں گے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں ہماری اور دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔